السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے، دین اور دنیا ہر اعتبار سے، اور جو کچھ بھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سنا جائے، ان تعلیمات کو سن کر پھر ان پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں آج کی گفتگو کا موضوع وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا آغاز ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر ہم نے معذرت کی اور آج کے اس پروگرام تک اس حدیث کو ملتوی کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس حدیث کے بعد پھر دیگر احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو سر دست آتے ہیں ہم اس گزشتہ حدیث کے بقیہ حصے کی طرف، جو کہ وقت کی کمی کے باعث رہ گیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ پہلے باب کے الفاظ آپ کے گوش گزار کیے جائیں تاکہ سابقہ کلام اور آج کی گفتگو میں باہمی ربط پیدا ہو سکے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جو ذکر کیا ہے اعتکاف کے بارے میں، باب وہ متى يدخل من اراد الاعتکاف فی معتکفہ، کہ وہ شخص جو اعتکاف کا ارادہ کرتا ہے وہ کس وقت اپنے معتکف یا خیمے وغیرہ میں داخل ہو، تو اس کا ایگزیکٹ وقت جو ہے وہ ٹائم وہ صحیح کیا ہے۔ ہم نے اس کا تذکرہ کیا قدر تفصیل کے ساتھ، اور یہ ہم نے بات کہی تھی کہ بہتر جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے اہل علم کے ہاں، کہ ایک انسان جو ہے وہ 20ویں کا روزہ 20ویں جو رمضان کا روزہ افطار کرنے کے بعد مسجد میں ہی ٹھہرے گا، گھر میں نہیں آئے گا، اور پھر مسجد میں ہی ذکر اذکار کرے، عبادت و ریاضت کرے، خیمہ وہاں لگائے، اس کا انتظام کرے، اور چاہے تو صبح کی نماز کے بعد اس خیمے میں چلا جائے، داخل ہو۔ تو مسجد چونکہ سارے کا سارا معتکف ہے، اس لیے مسجد کے میں بھی بیٹھ کر وہ رات گزار کر یہ ذکر اذکار کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں خیمہ لگایا کرتی تھی تاکہ آپ اعتکاف فرمائیں۔ تو ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی اور اپنے خیمے لگوا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر متوقع طور پر اچانک یہ خیمے دیکھے تو یہ الفاظ کہے کہ یہ کیا تم سمجھتے ہو کہ خیمے ثواب اور اجر کی نیت سے لگائے گئے ہیں؟ گویا کہ رحمت للعالمین کا ایک انداز تھا، گویا کہ آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ پسند کس اعتبار سے نہیں کیا کہ کیا یہ عورتیں جو ہیں اس طرح مسجد میں آ کر اعتکاف کرنے لگی ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں کا مسجدوں میں اعتکاف یہ مشروع ہے، اور یہ عورتیں بیٹھتی رہی ہیں عہد نبوت اور رسالت میں بھی اور بعد میں بھی اور آج تک، اور اس لیے کہ اعتکاف کی جگہ جو ہے وہ صلحائی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ازواج مطہرات نے جو ہے وہ خیمے لگائے تھے، اور اس مقصد کے لیے تاکہ ہم اعتکاف بیٹھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیمے اکھڑوا دیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ عورت کے لیے مسجد میں بیٹھنا جائز نہیں یا درست نہیں یا اس کا اعتکاف درست نہیں، بلکہ کچھ اور وجہ تھی جو محسوس ہوتی ہے، واللہ اعلم و اعلم بالصواب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں انہوں نے پوچھا نہیں۔ تو ناظرین، یہ بات جیسا کہ نفلی روزے کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک خاتون اپنے خامند کی اجازت کے بغیر جب وہ حاضر ہو خاص طور پر، تو وہ نفلی روزہ نہ رکھے اجازت کے بغیر۔ ہاں، اگر اسے علم ہو کہ خامند اجازت دے دے گا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف ایک لمبی مدت ہے، اور ایک خامند کی اجازت کے بغیر وہ عورت جو ہے وہ آپ خود ہی بغیر مشورہ کیے یا اجازت لیے یا اس بارے میں گفتگو کیے وہ آپ خود بیٹھ جائے یا اپنا انتظام شروع کر دے، تو غالباً رحمت للعالمین نے اس طرف یہ توجہ فرمائی اور کہا کہ سب خیمے جو ہیں وہ اٹھا لو،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر یہ خیمہ نہیں اٹھایا، یعنی جو ہے خیمہ نہیں لگایا، آپ نے بھی ان کے ساتھ اعتکاف جو ہے وہ ختم کیا۔ تو فرمایا کہ فتارہ کا الاعتکاف ذالک الشہر، اس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعتکاف چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر محض عورتوں کا آپ کو یہ ناگوار گزرا ہے کہ مسجد میں کیوں خیمے لگا رہی ہیں، وہ انہیں گھر میں لگانے چاہیے تھے، تو یہ بات نہیں تھی، اس لیے کہ رحمۃ للعالمین نے آج خود تو اعتکاف پھر بیٹھنا تھا، آپ نے بھی خیمہ جو ہے وہ ہٹا دیا۔ تو اصل یہ باور کرانا تھا کہ ہر جو کام کرنا ہے چاہے عبادت کا ہو، خاص طور پر اس قسم کا جس میں شریعت نے وسعت دی ہے، تو وہ خاوند کی اجازت یا مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ثم اعتکاف عشرا من شوال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا 10 دنوں کا شوال میں، یعنی اس وقت تو آپ نے اپنا خیمہ اٹھا دیا، لیکن شوال کا مہینہ وہی جو تھا جب رمضان ختم ہوا تو پہلی شوال سے ہی آپ نے اعتکاف شروع کیا۔ تو اسی لیے بعض علماء جو خاص طور پر اسماعیلی رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ بھی رکھے اعتکاف کے دوران تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اعتکاف کر لے، گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی اس بارے میں ایک دلیل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی الحرم او فی المسجد الحرام، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارادہ کیا تھا جاہلیت میں کہ میں مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، تو کیا میں یہ اپنی نظر پوری کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوف بنظرک، اپنی نظر کو پورا کرو کیونکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے وہ نظر پوری کی، ایک رات کا اعتکاف۔ ایک تو یہ دلیل ملتی ہے کہ جو اصل مسنون اعتکاف ہے وہ تو 10 دن کا ہے رمضان المبارک میں، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی شخص 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے یا کچھ وقت کے لیے بھی مسجد میں نیت کر کے اعتکاف کر لیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ روزے سے ہو تو تبھی اس کا اعتکاف ہوگا، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شوال میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو ظاہر ہے کہ جو ظاہر الفاظ حدیث کے ہیں وہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا اعتکاف 1 شوال سے شروع ہوا جو عید الفطر کا دن بھی تھا، اور عید الفطر کے دن تو ویسے ہی روزہ رکھنا جو ہے ممنوع ہے شریعت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ تو نہیں رکھا لیکن اعتکاف میں ہیں، تو اب اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ روزہ شرط نہیں ہے، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اس بارے میں دلیل ہے کہ روزہ شرط نہیں ہے۔ تو اب ناظرین آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو کہ ہم نے ذکر کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خیمہ لگایا اور اس کے بعد دیکھا دیکھی ازواج مطہرات نے بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیمے ہٹا دیے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ ایک اور حدیث میں بھی ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں آیا کہ آپ غالباً سفر میں تھے اور سفر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر سکے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے تو آپ کا جو وقت تھا وہ باقی نہ رہا اعتکاف کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال جو آنے والا تھا اس میں آپ نے شوال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس لیے غالباً احناف اور مالکیہ جو ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کی نیت کر لے تو وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کو بہرحال اگر چھوڑتا ہے تو اس کو قضا دینا ہوگی۔ تو اس پر ان کی یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ سفر میں تھے اور سفر میں کئی ایک شریعت کی طرف سے رخصتیں ہیں، رعایتیں ہیں کہ آدمی جو ہے بعد میں بھی روزہ رکھ لے، اور اسی طرح نماز جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختصر کی ہے روزے مسافر کی اپنا آسانی کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ہے کہ آپ سفر میں تھے لیکن جب آپ واپس آئے تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 10 دن جو پچھلے سال کے تھے جو اعتکاف نہ کر سکے، اور 10 دن جو تھے وہ اس سال کے جس سال آپ نے اعتکاف فرمایا، تو گویا کہ 20 دن کا اعتکاف یہ آپ نے جو قضا دی، اس لیے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر نفل چیز جو ہے وہ بھی
شروع کی جائے تو اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شروع کرنے پر اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، مکمل کرنا چاہیے، وہ فرض ہی ہو جاتی ہے۔ اپنا امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نظر وغیرہ کا اعتکاف ہو تو پھر تو ایسی بات اور ایسی صورت میں آدمی جو ہے وہ اس کو پورا کرے، اگر چھوڑ دیتا ہے یا نیت کرتا ہے یا ارادہ تو کر نہیں سکتا۔ نظر وغیرہ کا اعتکاف جو ہے اس کو تو پورا کرنا لازمی ہے، لیکن اگر نفلی اعتکاف ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں کوئی چیز نفلی جو ہے وہ شروع کرنے سے فرض نہیں ہوتی، حنفی اور مالکی کے برعکس۔ تو یہ بات واضح ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ مسلک اس بارے میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا ان کے فالورز یا امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے فالورز وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس کی جو شروع کرتے ہوئے اس کو مکمل کریں گے، اور اگر نہ کر سکیں تو وہ قضا دیں، خواہ وہ نفلی ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال یہ علماء کا اس بارے میں اعتکاف کے حکم کے بارے میں یہ آرات تھیں اور موقف تھا۔ اسی طرح ناظرین اعتکاف کے سلسلے میں کچھ اور احکام اور مسائل امام بخاری رحمہ اللہ نے خاص طور پر اپنی صحیح بخاری میں مختلف ابواب کے تحت ذکر کیے ہیں۔ تو جو زیادہ ضروری ہیں، جن کے بارے میں سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، یعنی آپ کی موقوف حدیث وہ فرماتی ہیں کہ السنۃ علی المعتکف، معتکف پر یہ سنت یعنی مسنون عمل ہے معتکف کے لیے کہ اللہ یعود مریدن، کہ وہ اعتکاف کی حالت میں مریض کی عیادت نہ کرے، ولا یشہد جنازتاً، اور نہ یعنی یتبع جنازتاً، جنازہ کو بھی فالو نہ کرے، جنازے کو بھی حاضر نہ ہو اگر کوئی فوت ہو گیا ہے اپنے اعتکاف سے نکل کر، ولا یمس امرأۃً ولا یباشرھا، اور نہ معتکف جو ہے وہ اپنی بیوی اس کو مس کرے، یعنی اس سے مباشرت کرے اور چھوئے، ولا یخرج لحاجۃ، مراد مباشرت ہے کیونکہ چھونا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جو ہے وہ حجرہ عائشہ کی طرف فرماتے اور جھکاتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو میں آپ کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے مذکور یہ سنت ہے، سنت طاہرہ، اور اس میں یہ رخصت ہے۔ اور اسی طرح فرماتی ہیں ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد من، اور اس طرح معتکف جو ہے وہ بغیر کسی حاجت کے ضرورت کے نہ نکلے، اور حاجت بھی وہ جو کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ وہی چیز ہے، اگر کوئی شخص انتہائی بھوکا ہے، کوئی چیز کھانے کو نہیں مل رہی تو بقدر ضرورت کھانے کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، یہ بھی درست ہے، اور کیونکہ یہ بھی چیزیں انسان کی حوائج ضروریہ میں سے ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو بلا ضرورت انسان اپنے اعتکاف سے نکلے، یہ اجازت نہیں ہے، نہ اس کی اجازت، یہ مشروعیت ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری محدث رحمہ اللہ وہ یہ اپنے تحفۃ الحفظی میں لکھتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے جامع مسجد جو ہے یہ خود مختار ہے، یعنی اس کا چناؤ بہتر ہے، اگرچہ وہ اگر بہت زیادہ دوری پہ ہے، مسافت پہ ہے ایک انسان کے لیے، تو جو قریب کی مسجد ہے خواہ وہ جامع نہ بھی ہو تو اس میں اعتکاف جو ہے وہ کرنا درست اور جائز ہے۔ تو ناظرین یہ تھی حدیث آج جو ہم نے ذکر کی ہے، مطالعہ کی آتے ہیں۔ آخری حدیث جو ہے مختصر حدیث ہے اور اس کا تعلق لیلۃ القدر کے ساتھ بھی ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث نمبر 730 730، اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک نیا باب ذکر کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ الفاظ ہیں باب الاجتہاد فی العشر الاواخر من شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں یعنی 10 دنوں میں محنت، عبادت و ریاضت کی کیفیت یہ مطلوب ہے ایک مسلمان سے، بندہ مومن سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گواہی دیتی ہیں، شہادت دیتی ہیں، ذکر کرتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری 10 دنوں میں خاص طور پر جتنی محنت اور عبادت کرتے تھے اور مشقت اٹھاتے تھے عبادت میں اور تیاری کرتے تھے، وہ رمضان کے بقیہ دنوں میں نہیں کرتے تھے۔
اور صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مقصود یہ تھا کہ وہ امت کو بھی تعلیم فرمائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ناظرین، یہ اور آپ کی جو بات ہے وہ اس اعتبار سے امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اس لیے یہ جو کیفیت تھی آپ کی آخری 10 دنوں میں، یہ حدیث میں اظہر من الشمس ہے۔ ناظرین کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں خود بھی مطالعہ کریں اور اس سلسلے میں لٹریچر بھی پڑھ لیں، احادیث کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے بارے میں چند مخصوص اور بھی مسائل اور احکامات ہیں، میں چاہوں گا کہ چند ایک جو ہیں وہ آپ کے سامنے افادے کی نیت سے، ارادے سے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ فائدہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کا اپنے گھر میں اعتکاف افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی میں حدیث آپ سے ڈسکس کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبُیُوتُہُنَّ خَیْرٌ لَہُنَّ، یعنی ان کو مسجدوں سے تو نہ روکو عبادت و ریاضت سے بشمول اعتکاف، اگر جس میں اعتکاف ذکر نہیں لیکن نماز اعتکاف سے بھی زیادہ درجہ رکھتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں بھی ان کے گھر جو ہیں وہ بہتر ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک کرتے اور میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی آپ کے سر میں، تیل بھی لگا دیتی۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول آپ کے ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ جو مستحاضہ تھیں، اور مستحاضہ وہ خاتون ہوتی ہے جس کا ماہواری کا خون بیماری کی وجہ سے نہ رکے، مسلسل چلتا رہے، تو وہ جو ہے وہ حائضہ نہیں رہے گی، اپنے وقت کے بعد وہ نماز بھی ادا کرے گی، اگرچہ ہر نماز کے لیے طہارت اس کے لیے شرط ہے۔ تو لیکن فرماتی ہیں کہ آپ اس حالت میں اعتکاف میں بھی تھیں، اور یہاں تک کہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کے نیچے ایک تشت نما برتن رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی خون کے دبے یا قطرات جو گریں تو وہ اس برتن میں گریں، باہر نہ گریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اس اعتکاف کرنے کی۔ تو ناظرین، یہ کچھ مسائل تھے جو میں چاہتا تھا کہ آپ کی گوش گزار کی جائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رہے کہ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ کبھی دیکھا نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ رمضان کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں اعتکاف یا نہیں، شروع کے پہلے 10 دنوں میں یا درمیان کے عشرے میں اعتکاف کرتا ہو۔ تو اگر کوئی کرتا ہے اعتکاف تو آخری 10 دنوں میں ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے پاس آخری 10 دنوں کا ٹائم نہیں لیکن درمیانے عشرے کا اس کے پاس وقت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس فرصت سے فائدہ اٹھائے اور وہ درمیان کے جو 10 دن ہیں ان میں اعتکاف کر لے۔ اللہ رب العالمین ان احادیث پر ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ اللہ احکم الحاکمین ہماری زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنے کی ہمیں توفیق دے، ہمت دے، اور پھر اس کا اجر و ثواب سے بھی نوازے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔